ڈاکٹر صاحب پہلے تو سیاست سے آغاز کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح پی ٹی آئی کے اندر اختلافات باقی سیاسی جماعتوں کا بھی ٹوٹا پھوٹا سٹرکچر اندرونی کہیں پہ اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں کہیں باہر ہم دیکھتے ہیں اپیرنٹلی وہ اپنے سٹرکچر کو قائم رکھے ہوئے معاملات چلانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے خیال میں کیا روایتی سیاست پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہے؟ دیکھیے سلمہ پی ٹی آئی کا سٹرکچر ٹوٹے گا کمزور ہے یا نہیں ہے اپوزیشن کتنا ٹف ٹائم دے سکے گی حکومت کو یا نہیں دے سکے گی یہ امپورٹنٹ سوال نہیں ہے امپورٹنٹ سوال جو ابھی آپ نے کیا دیکھیے جو برطانوی جمہوری ماڈل ہمارے پاس ہے اس میں اس گاڑی کے دو پہیے ہیں ایک اپوزیشن ہے اور ایک حکومت ہے ان دونوں نے مل کے اس گاڑی کو آگے لے کے چلنا ہے یہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ روایتی سیاست جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے یہ نہیں چل رہی ٹھیک ہے اور اس کے علامات ہوتی ہیں جو 8 کروڑ ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ 8 کروڑ پاکستانی شرح غربت سے گر گئے ہیں وہ بیماری نہیں ہے وہ اس بیماری کی علامت ہے بیماری یہ ہے کہ دو پہیے ہیں اور دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں وہ اس گاڑی کو آگے لے کے نہیں جا رہے اب جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں چاہے وہ وردی میں ہوں چاہے وہ وردی میں نہ ہوں سیاستدان ہوں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کسی سٹیج پہ جا کے کہ یہ نظام اس طرح تو نہیں چل رہا تو پھر کیسے چلے گا تو پھر اس کا متبادل کیا ہوگا اور یا پھر جو ذمہ داریاں ہیں اپوزیشن کی اور جو ذمہ داری حکومت کی جو برطانوی ماڈل میں آتی ہے اس میں یہ ہے کہ جو حکومت بناتا ہے اس نے پالیسی بنانی ہے جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے اس نے اس پالیسی کی اوپر تنقید جائز تنقید کرنی ہے یا بہتر پالیسی دینی ہے لیکن گول یہ ہے کہ دونوں نے مل کے اس گاڑی کو آگے لے کے جانا ہے دونوں نے مل کے اس نظام کو مؤثر بنانا ہے یہاں وہ نہیں ہو رہا یہاں ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی والے اب تکڑے ہو رہے ہیں کیا وہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے کیا وہ ان کو گرائیں گے تو یہاں پہ وہ معاملہ نہیں چل رہا جس مقصد کے لیے حکومت بنائی گئی تھی اپنے مقاصد لے کے چل دیکھیے 16 سال سے 2008 سے 2024 تک کو ہمارے سامنے تجربہ نظر آتا ہے نا اس کا نتیجہ کیا ہے 30% کی انفلیشن 8 سے 9 کروڑ پاکستانی شرح غربت سے نیچے تو اس کا ایک سمت تو پکڑے نا یہ نظام نہیں چل رہا یا تو اس نظام کو مؤثر بنائیں کہ وہ اپوزیشن نے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں اور گاڑی کو لے کے آگے چلنا ہے اس کے لیے کوئی راستہ نکالیں یہ نکل نہیں رہا ٹھیک ہے ابھی تک راستہ نہیں نکل رہا ڈاکٹر صاحب فائنینشیل ایسپیکٹ کیا معاشی مشکلات کے دوران اس طرح بونس دینے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دیکھیے دو باتیں اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر 1 سے 16 گریڈ والے ملازمین بھی شامل ہیں تو میرے خیال میں 1 سے 16 گریڈ کو اگر اضافی تنخواہیں دی جا رہی ہیں تو کوئی سر 1-2 بنتی ہے اب 4 اگر آپ ایک ہی جگہ دے دیں گے باقی ملازمین کا کیا قصور میگنیٹیوڈ کر سکتے ہیں کہ 4 نہیں ہونی چاہیے تھی 2 ہونی چاہیے تھی لیکن 1 سے 16 سے اوپر نہیں ملنی چاہیے اچھا ایک فرق اور یہ ہوتا ہے ایک علامتی ہوتا ہے اور ایک عملاً فرق پڑ جانا دیکھیے عملاً 714 ارب روپے کا خرچہ کرتی ہے وفاقی حکومت سال بھر میں اگر یہ 1 سے 16 گریڈ کے افسران کو کچھ 2-4 کروڑ روپیہ زیادہ مل جائے تو عملاً تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا جو سمبولک ہے جو پیغام جاتا ہے عوام کو اور باقی سول سرونٹس کو وہ غلط جاتا ہے جیسے ابھی انور صاحب نے کہا پیغام رسائی غلط ہے عملاً بجٹ کے حوالے سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے یہ گورنمنٹ کے لیے پینٹ ہے مطلب ہمارے لیے بھی اگر 1 سے 16 گریڈ کے لوگوں کو 2-4 کروڑ روپے ایکسٹرا مل جائے گا مجموعی طور پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا خاص ٹھیک ہے اور پھر ابھی آپ نے گیلپ کی ابھی ذکر کیا کہ وہ گیلپ نے شاید کوئی 73% لوگ انہوں نے اپنی معلوم نہیں کس کے پاس گئے ہیں کاروباری دیکھیے کاروباری حوالے سے ایک چیز کہلاتی ہے جس کو کہتے ہیں کلیکٹیو انویسٹر وزڈم یعنی کہ جو اجماعی کاروباری لوگوں کی ذہانت ہے یا رائے ہے اس کا انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے اس کا انڈیکیٹر سٹاک مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پہ سارے ملک کے جو مل کے سرمایہ کار ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں خرید بھی رہے ہوتے ہیں اور بیچ بھی رہے ہوتے ہیں اور جب وہ مارکیٹ چڑھ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے خریدنے والے زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کار اس وقت جو ہیں وہ پازیٹیو دیکھ رہے ہیں ادروائز تو وہ سٹاک بیچنے پہ آ جائیں گے یہ ہوگی اندرونی سرمایہ کاروں کی کہانی اسی طرح بیرونی سرمایہ کار بھی دیکھتے ہیں وہ اگر ہمارے بانڈز کی قیمت چڑھ رہی ہے جو پچھلے کئی ہفتوں سے چڑھتی چلی جا رہی ہے یعنی کہ پچھلے سال والا جو بانڈ ہے وہ آج تک میں ڈبل ہو گیا پیسے ڈبل کیے ہیں لوگوں نے پاکستان بانڈ کے اوپر اگر بیرونی سرمایہ کار بانڈ خرید رہا ہے تو اس کو کوئی پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے یہاں پہ تو جو گیلپ پول کا آپ نے ذکر کیا وہ تو اس سے بالکل مختلف ہے 2 متضاد چیزیں ہیں ٹھیک ہے